نہیں ہے. تو بات ہے میں نے وہاں کہا تھا بدبیانتی سے نہیں چھاپا. میں نے کہا تھا جو لوگ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے ہماری نماز. تم کو ان کے پیچھے ہو جاتی ہے, ہم ابھی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا کیا ہے, ہم تمہارے پیچھے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں, تمہاری بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر تم کہو کہ کعبے کے مدینے کے, اور پھر کہتے کیا ہے, فتویٰ چھپا کہ جس نے مدینے کے امام کے پیچھے نماز ادا کی اس کا نکاح ٹوٹ گیا. ایک عورت نے مجھ کو ٹیلی فون کیا, اس نے کہا علامہ صاحب نماز میرے خاوند نے پڑھی ہے, نکاح میرا ٹوٹ گیا ہے, اس میں جرم میرا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھی بات. یعنی نماز تو میرے خاوند نے پڑھی, نکاح مولوی نے میرا توڑ دیا ہے, میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہ تیرے خاوند کا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے, قصور اس بدبخت مولوی کا ہے. اس نے کہا کئی گھروں سے ہمیں نکاح کا بلاوا نہیں آیا, چلو اسی بہانے تجدید نکاح کی فیس تو مل جائے گی. یہ تو وہ لوگ ہیں. ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے مولوی سلیمان صاحب, میں خدا کی قسم کھاتا ہوں, مرزا صاحب سن رہے ہیں, میں اللہ کی قسم اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے محلے کے پاس ایک نابینا حافظ صاحب ہوا, ہمارا محلہ سارا وابیوں کا تھا. اللہ کا شکر کچھ ہمارے اندر تب بھی سختی آ گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بات دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو یہ حافظ صاحب ساری وابی تھے گرد و پیش میں. ہمارے محلے کے سامنے ایک محلہ تھا, میں چھوٹا سا تھا 10-9 برس کا جب میں نے قرآن حفظ کیا. یہ حافظ عالم بیٹھا ہوا, یہ میری غلطیاں نکالا کرتا تھا. میں جا کے ایک حافظ تھا پڑوس میں, یہ تو دکانداری کرتے تھے, میں نے اب دور کرنا ہوتا تھا اور گرد و پیش میں کوئی حافظ نہیں تھا. ایک نبینا حافظ تھا بریلوی, اس کے پاس جا کے دور کیا کرتا تھا. 9 برس کی عمر, لیکن وہابیوں کے ذہن شروع سے ہی کچھ اس طرح کا خراب ہی ہوتا ہے. ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا, کہنے لگا حافظ جی میرا منڈا مر گیا, جنازہ پڑھا دے. حافظ محمد علی اس کا نام تھا, نبینا تھا. کہنے لگا چلو چلو منڈے سارے جنازہ پڑھ لیں. میں نے کہا اگر کہتا ختم پڑھنے چلو تو ہم نہ جاتے, جنازے کی تو کوئی بات نہیں ہے. جنازہ پڑھنے گئے, اس نے 5 روپے دیے جنازہ. کہنے لگا یہ تو جنازے نے تے اذان تو کسی اور کو دوائی تھی, وہ بھی پیسے کٹ. انہوں نے کہا یہ تو مر گیا ہے. کہنے لگا اذان تے دوائی صحیح نا. ان کا کیا ہے, یہ تو لوگوں کے نکاح اسی لیے توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں کہ پھر نکاح کی فیس ہمیں مل جائے. جو لوگ یہ کہیں, اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات متصرف فی الکائنات ہے, ان کا اختیار اور ان کا اقتدار ساری کائنات میں ہے, اور حضور اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کس سے پہلے نہیں وفات تو ہوئی نہیں. اب عقل ہو تو کوئی پوچھے کہ کس سے پہلے. یہ احمد سعید کاظمی, میں نے آج تک کسی ملا کا نام نہیں لیا, لیکن آج نام لینے پر مجبور ہو گیا ہوں. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. اب کھا کھا کے گالیاں سینہ پک گیا ہے, جواب دیں گے انشاءاللہ. کس دن؟ جمعے کے دن نہیں آؤ گے؟ نہیں, میں عربیہ سے ایک بیٹھا تھا سی اربانہ انشاءاللہ میں نہیں مندا, ہاتھ اٹھا کے کہو. کہا اس ملا نے توہین کی بات کر رہے تھے. قاری پروفیسر سعید صاحب بھی عجیب سادہ آدمی ہے. میں نے دیکھا جیڑا بندہ پروفیسر ہو جاتا وہ سادہ ہو جاتا نال. توہین کی ہے, توہین کیا توہین کی ہے؟ توہین یہ کہتے ہیں, آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں توہین کون کرتا ہے, ذرا سامنے تو آؤ. میں پچھلا جمعہ یہاں پہلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے, میں گیا ہوا تھا مصر, یمن اور سعودی عرب کانفرنسوں کے سلسلے میں. آتے ہی لوگوں نے بتلایا, بڑی ٹیپیں سنائی, بڑی گالیاں. میں نے کہا یار ان کے سنانے کی کیا ضرورت ہے, ان کا چہرہ دیکھ کے ہی گالیوں کا تصور یاد آ جاتا ہے.
اور کسی نے کہا نا، کوئی بندہ گیا، سارے گاؤں والے اس کو کہتے بدھو ہے بدھو ہے، اس نے کہا گاؤں ہی چھوڑ دو، اس گاؤں میں کیا رہنا، جس سارے گاؤں والوں نے بدھو کا نام ہی رکھ دیا ہے۔ ایک دوسری بستی میں چل گیا، وہاں تو نور پہ روٹی لیں گا، کوئی ایسی حرکت کی، اس نے کہا بدھوا تم کتوں آ گئے ہیں؟ اس نے کہا تجھ کو کیسے پتا چل گیا ہے میرا نام یہ؟ اس نے کہا تیرے چہرے میں اتنے فٹک پہ ہی دیے۔ ان کی میں نے کہا ان کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے کہ گالیاں دی، ان کے چہرے پر ہی گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ماشاء اللہ، ان سے کوئی اور چیز کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے؟ حیرانگی کی بات تو تب ہے کہ گالی نہ دیں، اگر گالی دیں تو تعجب، اور قرآن سنانا ہماری قسمت میں، گالی سنانا ان کی قسمت میں، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو کہا گالیاں، توہین۔ میں نے کہا جس کو غزالی دوراں اور متکلم زمان کہتے ہیں، اور جو سب سے بڑا ان کا رہنما ہے احمد سعید کاظمی، سید احمد سعید کاظمی صاحب، ہم بے ادبی سے نام نہیں لیتے، خدا ان سے جو چاہے سلوک کرے، ہمارا کیا ہے۔ سید صاحب نے اپنی کتاب حیات بعد الممات نام رکھا ہے حیات بعد الممات، اور لکھتے کیا ہیں؟ کہا لمحے بھر کے لیے نبی پہ موت کا جھونکا آیا اور گزر گیا، اور جب آپ کے صحابہ آپ کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، ذرا سننا بات، جب آپ کے صحابہ آپ کی چارپائی کو اٹھا کر آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ہنستے ہو اور روو ماتم کرو، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات۔ مولوی بس کر، رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ظالموں، یہ فاطمہ کا بابا ہے جس کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہو۔ تمہارا باپ ہو اور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہا ہو، میں دیکھوں تم اس کو مٹی کے نیچے کیسے دفن کرتے ہو۔ تمہارا باپ نہیں تھا نا، فاطمہ کا باپ تھا، یہ عائشہ کا شوہر تھا، اس لیے اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہو۔ کبھی اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں بھی تو ایسی بات کرو کہ وہ باتیں کر رہا تھا، آنکھیں کھولے ہوئے تھا، اور ہم اس کو اٹھاتے۔ تم نے کیا تاثر دیا ہے قوم کو؟ صدیق و فاروق، وہ فاروق کہ رسالت کے احترام کا عالم یہ تھا، ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے، فاروق کے چہرے پر سلوٹیں پھیل جاتی ہیں، صحابی دیکھتے ہیں فاروق کے لب پھڑپھڑا رہے ہیں، چہرہ غصے سے سرخ ہے۔ کیا دیکھا؟ نبی کی نگاہ پڑی، فاروق کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں نگاہ گئی، دیکھا تلوار کے دستے کو پکڑے ہوئے ہاتھ لرز رہا ہے۔ نبی نے کہا فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ۔ فرمایا آقا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا میرے سامنے کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آپ کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو اب تک اس کی گردن کٹ چکی ہوتی۔ ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے زندہ حضور کو دفن کر دیا تھا۔ حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور منو مٹی حضور کے اوپر ڈال دی تھی۔ کوئی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس ملا کو کہو جس نے یہ لکھی ہے، ایک دن کے لیے ذرا وہابیوں کو تو تجربہ کرنے دے اپنی ذات اقدس پر، ذرا دیکھ تو صحیح، ہم مولوی سلیمان کو گور کا بنا کے تیرا حشر کیا کرواتے ہیں، دیکھ تو صحیح۔
حیا نہیں آتی؟ اور یہ تو سعید قاسمی صاحب تھے. اب ذرا بات سن لو، عادت نہیں ہے مجھ کو، لیکن گرچہ ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے غیر. آج تم نے اگر مجبور کر دیا ہے اپنے اکابر کے چہروں کی نقاب کشائی پر، تو ذرا سن لو. گستاخی کی بات کرتے ہو. میں نے ایک کتاب لکھی، پتہ ہے نام نہ لینا ممنوع ہے، یہ ٹھگنے، یہ ہم جیسے بلند قامت لوگوں کی کتابوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کہیں گے اچھا جناب. میں نے تب بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، لاہور کے اس جلسے میں تمہارا یہ حکم میرے بوٹ کی نوک پر نہیں مانتا. جاؤ جو جی چاہے کر لو. تم نے سمجھا ہے؟ ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈر جاتے ہیں. ہم کو کیا ڈراتے؟ نہیں مانتا میں اس حکم کو. اور آج تمہیں بتلانے لگا ہوں، سی آئی ڈی کے لوگ خصوصی طور پر میرے لیے آتے ہیں کہ آج اس کی تقریر ہے، خبر پہنچانی ہے. اور تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے کئی بھائی خود جا کے ٹیپیں پہنچا دیتے ہیں. سن لو، میں بزدل نہیں ہوں. جب تم نے پابندی کا اعلان کیا کہ البریلویہ پر پابندی ہے، اس کے بعد 6 ایڈیشن میں نے چھاپے ہیں. جاؤ جو جی چاہے کر لو. تم کس کو ڈراتے ہو؟ خدا سے ڈرنے والے غیر اللہ سے ڈرنا جانتے. اور جب ہم تو اس وقت نہیں ڈرتے تھے، ہمارے اکابر جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا. اور آج تو یہ جوانوں کی فوج ظفر موج ساری ہمارے ساتھ ہے اللہ کے فضل سے. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں انشاءاللہ. اب یہ مسلک کے دیوانے، مسلک کے پروانے، مسلک کی شمع پر قربان ہونے والے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں تک جا پہنچے ہیں. اور بتلاؤ، رسول کے دیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ رسول کے عطا کیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ تم کب کی بات کرتے ہو؟ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. ضیاء الحق بھی حکمران ہے، لیکن ہم بھی حکمران ہیں. سن لو، ہم آتے ہیں، لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ آنکھیں بچھاتے ہیں. یہ آتے ہیں تو راستے صاف کرواتے ہیں، کسی کی نظر اس کو نہ لگ جائے. یہ بھی حکمران ہے، راستے صاف کرواتے ہیں. میں نے پوچھا یہ مال روڈ آج کیوں بند ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے. میں نے کہا امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے تو مومنوں کو کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگے مومن بے وضو ہیں، کسی غیر محرم کی نظر ان پہ نہ پڑ جائے. یہ امیر المومنین، یہ امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے. کیوں طاؤس خان ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بابا بڈھا ہو گیا، ویسے بڑا جوان ہے ماشاءاللہ. اور دیں گا بابیاں واسطے قربانی بابا، اور زندہ باد. کہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہو؟ ان کے بڑے نے کہا، کتاب لکھی، کہنے لگے پابندی لگاؤ. ہم نے تو کبھی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا پابندی لگاؤ. ہم نے کہا اور لکھو تاکہ لوگوں کو تمہاری حقیقت کا پتہ چلے. لکھو گے تو پتہ چلے گا، روشنی ہوگی تو ظلمتیں بھاگیں گی. 2 سال 3 سال